and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو اس مبارک مہینے کے آخری جمعے میں نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا، جس مہینے کے شروع ہوتے ہی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا کا ورد فرماتے تھے، اللہم بارک لی فی عمری رجب و شعبان بلغنا الى رمضان، کہ اللہ تو نے اپنے حکمت سے اپنی رحمت سے رجب تک پہنچا دیا ہے، تو بس رجب بھی گزار دیجئے اور شعبان گزار کر کے رمضان عطا فرما دیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں مہینے رمضان المبارک کی تیاری کے مہینے ہیں۔ اتفاق سے آج شب معراج بھی ہونے والی ہے اور جمعے کا بھی دن ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ معراج کے متعلق ہی کچھ باتیں عرض کروں۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر غوشہ، ہر لمحہ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ خدا سے کمتر ہے مگر مخلوق میں سب سے برتر ہے۔ خدا کے بعد جتنے بھی مقام اور مرتبے ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے ہیں۔ آقا سے بڑھ کر نہ کسی جن کا، نہ کسی فرشتے کا، نہ کسی انسان کا مقام اور مرتبہ ہے، بلکہ وہ ملک سے افضل ہے، وہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے، جس کو ماں حلیمہ نے اپنے گود میں پالا ہے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا کی پروازیں جہاں پر ختم ہوتی ہیں، میرے آقا کی پرواز وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ واقعہ معراج پیش کیوں آیا، اس کے بہت سارے سوال اور جواب ہوتے ہیں، اور بعض دہریہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے وہ اس واقعے کا انکار نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی مسلمان واقعہ معراج کا انکار کرے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کے 15واں جز کا پہلی آیت اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا
إنه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات، یعنی اپنی طرف منسوب، پاک ہے وہ ذات کس سے؟ تمام کمزوریوں سے. پاک ہے وہ ذات تمام پریشانیوں سے. پاک ہے وہ ذات تمام عادتوں سے. یعنی اللہ کے یہاں کوئی کمزوری ہے. اب مثال کے طور پر انسان سفر کرتا ہے تو سفر سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، اور جتنا لمبا سفر ہو اتنی لمبی تیاری. کوئی یہاں سے چلے جا رہا ہے تو ایک وقت کا کھانا ساتھ میں لیتا ہے، چند ہزار پیسے لیتا ہے. بڑا کوئی یہاں سے امریکہ کا سفر کرے تو کئی لاکھ اسے بینک میں ڈپوزٹ دکھانا پڑتا ہے، تب اس کے ویزے لگتے ہیں. تو جتنا لمبا سفر تیاری اتنی لمبی. اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا یہ عالم ہے، اس زمین سے آسمان تک اور آسمان سے بلند 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 یہاں تک کے عرش معلیٰ تک، یعنی سدرۃ المنتہا، پھر عرش، پھر کرسی، اور پھر جو ہے اس کے اوپر سب سے بلند و بالا مقام عرش معلیٰ ہے. اور تیاری کا کیا عالم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کملی اوڑے اوڑے آرام سے سو رہے. میرے آقا کو خود پتہ نہیں کہ آج مجھے معراج میں جانا ہے. حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ جبرائیل جاؤ ذرا آج میرے سونے پیارے محمد کو بلا کے. اب حضرت جبرائیل آئے، آ کے دیکھے تو میرے آقا آرام سے سو رہے. اب جبرائیل پریشان ہوئے کہ اللہ نے بلایا ہے، لے کے جانے کو کہا ہے، یہاں تو آقا سو رہے. اب آقا کو بیدار کیسے کرے؟ آقا کو جگائے کیسے؟ پھر حضرت جبرائیل کے امتحان کی گھڑی شروع. حضرت جبرائیل نے اللہ سے پوچھا، اللہ آپ کے حبیب سو رہے ہیں، اب میں ان کو کیسے جگاؤں؟ یا محمد کہہ کے پکاروں؟ اللہ نے کہا اے جبرائیل یا محمد کہہ کے مت پکارنا، اس لیے کہ لوگ تو اپنے بچوں کو بھی نام سے پکار کی جگہ لیا کرتے ہیں. پھر کہا کہ یا مسبل کہہ کے پکارو. کہا کہ اے جبرائیل نہیں نہیں. پھر کہا کہ یا اللہ، پھر یا حبیب کہہ کے پکاروں. کہا کہ نہیں نہیں. پھر کہا کہ کیا کروں، ذرا پاؤں دبا دوں. کہا کہ نہیں نہیں، وہ تو دنیا کے لوگ بھی اپنے دوستوں کو پاؤں دبا کر کے جگانے کا انگوٹا پکڑ کے ہلاؤں. کہا کہ نہیں نہیں، وہ تو جماعت میں جب لوگ جائیں گے تو وہ لوگ بھی اپنے ساتھیوں کو انگوٹا پکڑ کے ہلا کے جگاتے ہیں. میرا محبوب بھی نرالا میرے جگانے کا، تیرے جگانے کا انداز بھی ذرا نرالا ہونا چاہیے. کہا کہ یا اللہ پھر میں پریشان ہوں، بتائیے کیسے کہتا ہوں. مسلمانوں اپنے نبی کی شان دیکھو. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نوری ہے فلاں نوری ہے، مگر آج اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سارے جہان کا سردار بنایا. تو فرشتوں کا سردار. حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار ہے، پوری مخلوق کے سردار، مگر آقا سارے جہان کا سردار. کہا کہ سارے جہان کے سردار کو جگانے کا طریقہ
کہوں گا کہ اے جبرائیل تیرے 700 پر ہے، اور ایک پر کا یہ حالت ہے کہ اگر تم کھول دے تو مشرق سے مغرب تک چھا جائے۔ ایک پر اگر حضرت جبرائیل کھولتے ہیں کہ زمین کے اوپر جتنی فضا خالی ہے سب پر سے بھر جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل کو اللہ نے کہا کہ او جبرائیل، یہ جو پر والے اوپر میں نے جو تاج عطا کیا اور تاج کے اوپر سید الملائکہ ہونے کا جو ایک عظمت کا جو ہے موتی لگا ہوا ہے، اس تاج کو ذرا اوڑھ لے اور اوڑھ کر کے میرے محبوب کے قدموں میں سو جا، اور میرے محبوب کے قدموں کے تلوے میں ذرا خراش پیدا کر دے۔ میرے محبوب کی آنکھ کھلے گی، تب بتا دینا کہ اللہ نے آپ کو بنایا۔ بنگلور والوں، ہمیں اللہ نے کتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی وہ ہم نہیں جانتے۔ آج تو ہم لوگ اپنے نبی کے بارے میں پوری طور پہ جانتے بھی نہیں، اور افسوس تو تب ہوتا ہے کہ کچھ بیوقوف نوجوان کچھ 2-4 کتابیں پڑھ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر کے کوئی قادیانی بن جاتا ہے، کوئی شکیل بن حریم کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے، اور کوئی گوہر شاہی کو اپنا نبی مان لیتا ہے۔ ارے وہ قادیانی جن کا یہ عالم تھا کہ پیشاب کرنے کے بعد بھیلا لینا سنت ہے، دلائل بہت ہے قرآن و حدیث کے، مگر عوام قرآن و حدیث کے دلائل کے بجائے جو فزیکلی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں اگر کوئی اس میں دلائل چاہے گا اس کو دلائل بھی ملیں گے۔ اگر ایک بات یاد رکھیے گا، نبی اللہ اس شخص کو بناتے ہیں جو اس زمانے کا سب سے بہترین انسان ہوتا ہے۔ نبی کس کو بناتے ہیں؟ جو اس زمانے کا سب سے بہترین، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اعلیٰ زندگی گزارنے والا ہو، خوش پوشاک بھی ہو، چہرہ مہرہ کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی مثال تھا۔ اسی لیے آپ نے سنا کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر کے وہاں کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ نبی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہوتا، نبی سے زیادہ کوئی بلند و بالا اخلاق و بالا بالا۔ اب بیچارے یہ قادیان غلام احمد قادیانی کا سنی، اس نے سنا کہ بھائی پیشاب کرنے کا کے بعد ڈھیلا لینا سنت ہے، ڈھیلے سے صاف کرو پھر پانی سے صاف کرو۔ اب اس بیچارے کو سلسل بول یعنی پیشاب ٹپکنے کی بیماری تھی، گھڑی گھڑی پیشاب آتا تھا۔ بہت سارے عمر والے لوگوں کو یہ بیماری آ جاتی ہے، اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ تو اب یہ سنت ادا کرنے کے لیے جیب میں ڈھیلا لے کر پھرتے تھے، اور جس علاقے کا یہ رہنے والا ہے، یہ قادیان پنجاب کے گاؤں کا نام ہے، اس علاقے کا ایک رسم یہ ہے کہ وہ لوگ خالی پیٹ پانی نہیں پیتے۔ کسی کے گھر میں بھی آپ جائیں گے، آج کل تو ماشاءاللہ دنیا ترقی پر ہے تو ڈرائی فروٹ آ جاتا ہے، بادام، چھوارے، یہ وہ، مگر اس زمانے میں غریبی حالت میں یہ تھا کہ لوگ کم از کم گڑ کا ڈلی رکھتے تھے، ایسے گڑ کے پیسز ہوتے ہیں وہاں پر بنے ہوئے، پہلے گڑ لا کے دیتے بعد میں پانی دیتے۔ تو ان کو پیشاب بھی زیادہ آتا تھا، اب جس کو پیشاب زیادہ آئے گا
اور کوئی زیادہ ہے تو انکم بھی زیادہ ہونا پڑے گا نا، تو پیاس بھی زیادہ لگتی تھی۔ اب گھڑی نہیں کہا جائے گا تو ایک جیب میں گڑ بھی رکھتے تھے، مگر خفت الحواس اتنے تھے، پاگل ایسے تھے کہ کبھی کبھی پیشاب کرنے کے بعد گڑ کو ڈھیلا سمجھ کر کے وہاں لگا لیتے تھے اور ڈھیلا کو گڑ سمجھ کے کھا لیتے تھے۔ یہ آدمی نبی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور آج کا بولا والا بیوقوف مسلمان جو ہے اس کو نبی مان رہا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اصل میں ایک ہفتے سے میری طبیعت خراب تھی، آج بھی میں نہیں چاہتا تھا آنے کے لیے، مگر بار بار چھٹی لینا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں آ گیا۔ میں کہا چلو کام چلا لے، تو اس لیے تھوڑا میں بھی ایڈجسٹ کر رہا ہوں، آپ بھی ایڈجسٹ کر لیجیے، بار بار کھانسی آ رہی ہے۔ تو میرے ہاتھ نبی جو ہوتے ہیں اپنے زمانے کے سب سے ممتاز ترین شخص ہوتے ہیں۔ تو یہ غلام احمد قادیانی کا حال کیا تھا؟ گڑ کو ڈھیلا سمجھ کے استنجا کرتے تھے اور ڈھیلے کو گڑ سمجھ کے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ بعد میں سوچتے ارے تو ڈھیلا کھا رہا ہوگا۔ اب بتائیے آپ سے میں پوچھوں، کیا کوئی شخص ایسے آدمی کو اپنا داماد بنائے گا؟ نبی چھوڑو، داماد بھی نہیں بنائے گا تو نبی کیسے بنا سکتے ہیں اس کو؟ ارے ایمان کا معاملہ ہے۔ تو جو انسان غلام احمد قادیانی کے بارے میں نبی ہونا تو دور کی بات ہے، اگر مسلمان ہونا بھی سمجھتا ہے وہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا، یاد رکھیں۔ اور ان کو اسلامی نام رکھنے کا حق نہیں ہے، اور اگر کسی سنی عقیدہ لڑکی سے اس کی شادی ہوئی ہے تو وہ لڑکی والے کو چاہیے کہ اپنی بچی کو اس سے الگ کر لے۔ وہ اس کا نکاح فسخ ہو چکا ہے، نکاح ختم ہو چکا ہے، اب وہ جو رہ رہا ہے وہ زنا کر رہا ہے۔ اگر بچے پیدا ہوں گے تو ولد الزنا کہلائے گا، اور اگر ایسا شخص مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد دوسری باری آئی اس بیوقوف شکیل بن حنیف کی۔ شکیل بن حنیف اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، مگر نام کیا ہے؟ شکیل بن حنیف۔ عیسیٰ بن مریم ہو تو عیسیٰ ابن مریم نام رکھو نا، مہدی ہو تو مہدی رکھو، شکیل بن حنیف کیوں رکھتے ہو؟ وہ پیدا ہوا دربھنگا بہار کی ایک جگہ پر، بی کام کی تعلیم حاصل کی، بی کام میں فیل ہو گیا، جماعت میں چلا گیا۔ جماعت میں جا کر کے اس نے 4 مہینے لگائے، لگانے کے بعد اس نے کچھ دین کا علم حاصل کر لیا، اور اس کے بعد مرکز نظام الدین میں رہنے لگا۔ پھر مرکز نظام الدین کے بازو میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں پر اس نے ایک روم کرائے پہ لیا اور بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگا، اور اس ٹیوشن کے درمیان میں اس کا دماغ خراب ہوا اور اس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو تفصیلی پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے کریں گے، مگر میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان ایسے شخص کو نرم رویہ سے دیکھتا ہے اور مسلمان بھی سمجھتا ہے تو اپنے ایمان کا خیر بنائے۔ رہا گوہر شاہی کا، گوہر شاہی وہ ہمارے ملک کا نہیں، وہ پڑوسی ملک میں ایک شیطان پیدا ہوا تھا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سیکون سلاسون کذابون دجالون، 30 دجال پیدا ہوں گے۔ کذاب یعنی سچ
سے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی کہلانے کی کوشش کرے گی۔ میں نبی کا مثال آپ کو دیا کہ نبی اس زمانے کا سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ کردار، سب سے اعلیٰ اخلاق والا انسان ہوتا ہے۔ شکل کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اخلاق کے اعتبار سے بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں، آپ سے بڑا امین کوئی نہیں، آپ سے بڑا دوست تو کہتے ہی ہے مگر دشمن کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ بتاؤ میں نے تمہارے درمیان کتنی زندگی گزاری؟ سارے مکہ والے نے کہا آپ ہمارے پاس 40 سال تک رہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ جھوٹا پایا، دھوکے باز پایا؟ کہا کہ نہیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ سچے بھی ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں، آپ جو وعدہ کرتے ہو پورا کرتے ہیں، آپ کو کبھی ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے عزیز دوستو، معلوم یہ ہوا کہ نبی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بولتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی بولتے ہیں۔ میرے حال یہ سفر معراج کا واقعہ میں آپ کو بتلا رہا تھا۔ حضرت جبرائیل کہاں پڑے؟ میرے آقا کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں، میرے آقا کے تل میں، اس میں جو ہے عظمت والی تاج کے پنکھ سے آپ نے خراش پیدا کیا۔ آقا کی آنکھ کھلی، پوچھا جبرائیل کیا بات ہے؟ انداز نرالا ہے، آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں، آج تک تو آتا تھا تو بات ایسی نہیں کرتا تھا، آج کیا معاملہ؟ کہا کہ یا رسول اللہ آج معاملہ کچھ ایسا ہے کہ آج عرش پہ آپ کو جانا ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا تو رکو پھر تھوڑی دیر۔ میرے آقا نے وضو فرمایا۔ مسلمانوں، آقا کے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک معجزہ ہی معجزہ۔ آقا کے دن رات کی زندگی امت کے لیے ایک مثال، امت کے لیے ایک نمونہ، امت کے لیے ایک سبق۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں، چاہے وہ سفر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ گھر سے نکل رہے ہو، وضو کے ساتھ آقا جانے سے پہلے وضو فرمائے، اور وضو فرمانے کے بعد حضرت جبرائیل براق لے کے آئے۔ اس براق کا عالم یہ، کچھ لوگوں نے اس کی تصویریں بنائی، پنکھ ڈھکے ہوئے سفید گھوڑا، شاید وہ بنانے والا اس وقت وہاں موجود ہوگا، ہم تو موجود نہیں تھے، آپ بھی موجود نہیں تھے وہاں، تو یا تو میرے آقا تھے یا پھر حضرت جبرائیل تھے یا وہ براق تھا، اور تیسرا شخص ہو سکتا ہے کون؟ وہ ابلیس نہیں ہو سکتا ہے، کہیں دور سے کھڑا ہو کے آج میرے آقا کے معراج کو دیکھ رہا ہوگا۔ اب یہ تصویر لینے والا یہ وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے، باقی انسانوں میں تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ جو تصویر بتائی جاتی ہے وہ غلط ہے، ایسی کوئی تصویر نہیں۔ میرے ہاں حدیث میں اس کی تفسیر یہ آئی ہے کہ وہ گدھے سے بڑا، گھوڑے سے چھوٹا، کچر کے موافق تھا، اور میرے آقا جب سوار ہونے کے لیے آئے، حضرت جبرائیل اس کا لگام پکڑے ہوئے تو وہ اچھلنے لگا۔ میرے آقا نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس براق نے کہا یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں آپ کو بیٹھنے سے منع کروں، مگر میری ایک گزارش ہے،
میری ایک درخواست ہے. کہا کہ کیا درخواست ہے؟ کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ مجھے بھول مت جائیے. قیامت کے دن مجھے بھول مت جائیے گا. اس دن بھی مجھے یاد کر لیجیے گا. اس دن جب آپ کو سواری کی ضرورت پیش آئے تو میرے اوپر سوار ہو کے آپ جنت میں داخل ہو جائیے گا. میرے بھائیوں، جانوروں کو تو یہ یاد رہا کہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت چاہیے، نبی کی رفاقت چاہیے، مگر امت کو پتا نہیں ہے کیا ہو گیا ہے. میرے دوستو، جس کی سفارش آپ کو چاہیے اس جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. انسان بن نہیں سکتا مگر کوشش تو کر سکتا ہے. کوشش تو کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی میں ایک ستون ہے، ستون حنانہ. کیا ہے؟ ستون حنانہ. اس میں لکھا ہوا تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ میرے آقا جب شروع میں مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے تو ایک کھجور کا جھاڑ تھا، اس پہ ایسا ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے. جب مسجد نبوی چھپر کی بن گئی تو ایک صحابی تھے کارپینٹر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک ممبر بنانا چاہتا ہوں. آپ بغیر ممبر کے خطبہ دیتے ہیں، میں ایک ممبر بنا دوں، آپ اس پہ بیٹھ کر کے آرام سے ٹیک لگا کے خطبہ دیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، بناؤ. اس نے بنایا. اب میرے آقا جب اس پہ بیٹھے اور ٹیک لگا کے آرام سے خطبہ دینے لگے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. صحابہ کرام اپنے دل و جان سے قربان ہو رہے تھے. اچانک مسجد کے اندر سے ہچک ہچک کے رونے کی آواز آنے لگی. لوگ ادھر سے ادھر دیکھنے لگے، کون رو رہا ہے، کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے؟ ایک بچے کی طرح رونے کی آواز آ رہی ہے. سارے صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے نظر آئے، کوئی روتا ہوا نظر نہیں آیا. میرے آقا نے اور سواریہ نشان کو دیکھ کے کہا، او میرے یارو کیا دیکھ رہے ہو، کون رو رہا ہے؟ ارے یہ کھجور کا سوکھا ہوا درخت رو رہا ہے. پھر میرے آقا منبر سے نیچے اترے، اس کھجور کے تنے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی جدائی نے مجھے رلا دیا ہے. آپ خطبہ دیتے تھے، مجھ سے سہارا دیتے تھے، مجھے مزہ آتا تھا. آج آپ سے میں جدا ہو گیا، آپ منبر پہ بیٹھ گئے، آپ کی جدائی نے مجھے رلا دیا ہے. مسلمانوں، کبھی اس کھجور کے درخت کی اتنی تو محبت کر لو اپنے نبی سے. اپنی نبی کے محبت میں کبھی آنسو تو بہا. ارے نبی نے کتنی قربانیاں ہمارے لیے آپ کے لیے دی ہیں، کبھی سوچا؟ سفر معراج. پھر اللہ کے نبی نے اس کھجور کے تنے کو منبر کے پاس دفن کر دیا اور کہا کہ قیامت تک اب تو میرا ساتھی بن گیا. اور پھر وہ کھجور کا تنا جو ہے رونا بند کیا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور شفاعت ہر انسان کو چاہیے. نبی کی شفاعت جسے میسر ہوگی وہی جنت میں جائے گا. نبی کی سفارش کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس براق سے وعدہ فرمایا. اس کے بعد وہاں سے آپ حتیم آئے. حتیم خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو بغیر تعمیر کے رہ گئے، اس کی لمبی تاریخ ہے. مکہ والے بت پرست تھے، مکہ والے سود بیاز کا کام کرتے تھے، مگر جب اللہ کا گھر بنانے کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو ناپاک پیسے سے گھر مت بنانا. خالص محنت کی گاڑی کمائی ہے تو دو ورنہ مت دو. اکثر اپنے بنگلے جھانکنے لگے.
اور دیکھا کہ پیاری کمائی تو بہت کم ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا کاروبار سود کا تھا، شراب کا تھا۔ آج ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے؟ جو چٹ فنڈ چلانے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، علاقے کی مسجدوں کا صدر وہی لوگ بنتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ انہیں پیسہ والا، مسجد کوئی بھوکی ہے، حرام کے پیسے چاہیے مسجد والے، مگر نہیں، عقل ماری گئی مسلمان، اپنی بھی نمازیں خراب، مسجد کی بھی بے حرمتی۔ بھائی مسجد کا صدر تو وہ ہونا چاہیے کہ اگر امام موجود نہ ہو تو وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکے، مگر صدر ایسا آدمی بنتا ہے جس کا پیٹ پھاڑے تو الحمدللہ نہیں نکلتا۔ خطیب نہ آئے تو منبر پہ کھڑے ہو کے آگاہ اپنا بیان دے سکے، ایسا خطیب جو ہے صدر اور سیکریٹری ہونا چاہیے، مگر نہیں۔ ہم لوگ تو حلال کا ہو حرام کا ہو، پیسہ والا ہونا چاہیے، پیسہ والا ہے، چاہے وہ کسی کا ناجائز دھماکے ہی کیوں نہ کھا لیا ہو، اس کو بدل۔ مکہ والوں سے سبق لو، انہوں نے کہا کعبہ کعبہ کو چھوٹا بنائیں گے مگر حرام کمائی لگنے نہیں دیں گے۔ بت پرست تھے مگر اللہ کے گھر کو ناپاک نہیں کیا۔ آج کا آدمی کیا کرتا ہے؟ لاکھ دو پیسہ لے کے حج کو جا رہا۔ ارے کافروں نے، بت پرستوں نے اس گھر کی تعمیر ان پیسوں سے نہیں کیا، آج تو ان پیسوں سے وہاں ناپاک کرنے جا رہے ہو۔ جانے سے پہلے اپنے پیسوں کو پاک کرو، گناہوں سے توبہ کرو۔ تو مکہ والوں کے پاس اتنے ہی پیسے ہوئے جتنے سے وہ آدھا گھر تعمیر ہو سکتا تھا، انہوں نے کہا باقی چھوڑ، انہوں نے آدھا گھر تعمیر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خالی جگہ پہ جا کے 2 رکعت نماز نفل کیا تھا، اور وہاں سے براق پہ سوار ہو کے آپ نے سفر کیا، جس کو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہم نے رات کے چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اپنے بندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کے گئے۔ لے جانے والا خود کہہ رہا ہے میں لے کے گیا۔ یہاں کا چیف منسٹر کہہ میں امام صاحب ودھان سبھا لے کے گیا۔ میں امام صاحب کے پاس جانے کی طاقت ہو جاتا ہوں، مگر چیف منسٹر لے کے گیا تو سوال اس میں کرنا کیسے لے کے گیا؟ اللہ یا خود کہہ رہا ہے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کے گیا، آیا نہیں کہا قرآن کی آیت پر غور کریے، میں لے کے گیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، رات کے چھوٹے سے حصے پھر کہا وہاں سے آسمان تک لے کے گیا، وہاں سے اور اوپر لے کے گیا، وہاں سے اور اوپر لے کے گیا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے، پھر ساتویں، پھر عرش، پھر کرسی، پھر عرش معلی تک لے کے گیا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں جہاں اسٹاپنگ ہوتا تھا صرف نماز پڑھنے کے لیے ہوتا تھا۔ اب کیونکہ واقع معراج بہت لمبا ہے اور کئی ہفتے چاہیے، مگر ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے ہم صرف کچھ حکمت کی باتیں آپ کو بتا سکتے ہیں، پوری تقریر تو نہیں بتا سکتے۔ آخر یہ سفر ہوا کیوں؟ کہ بھئی یہ سفر کیوں ہوا؟ جنرل سوال پیدا ہوتا ہے، اور نبی کا کام کوئی بلا مقصد کے نہیں ہے۔
ہر کام مقصد بھرا ہوتا ہے، اور پھر اللہ نے اتنا بڑا پروگرام کرایا تو اس کا بھی کوئی مقصد ہو۔ علماء کرام نے اس کے بہت سارے جوابات دیے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ کا موقع ملے تو آپ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے نشر الحکم کر کے، اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کیسے گئے اور کتنے نبیوں سے کہاں کہاں ملاقاتیں کی، وہ تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اب میں وہ تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ اتنا وقت نہیں کہ حضرت آدم سے پہلے آسمان پہ ملے، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ سے ملے، اور کیوں ملے یہ سارا واقعہ اس میں موجود ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے جب چلے تو بیچ میں دور آیا، اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ یہ طور سینا ہے، یہ مقدس پہاڑ ہے، یہاں پہ آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو بیت اللحم آیا۔ بیت اللحم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو ان کا کرشمہ بھی عجیب و غریب تھا، اور کیا کوئی بات نہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام جب حاملہ ہوئی تو اللہ سے کہنے لگی اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ نے کہا مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ مسجد چھوڑ دو باہر چلے جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ کہ فلاں علاقے میں جاؤ۔ اب وہاں گئے تو حضرت مریم کو درد زہ شروع ہوا، بچہ ہونے کا درد۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ ہونے کا درد ہو تو عورت دعا کرتی ہے کہ کاش اس سے پہلے میں مر جاتی تو اچھی بات، مر جاتی تو اچھا تھا، قرآن نقشہ کیجتا اس کا۔ تو حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ مریم گھبراؤ نہ، اس کھجور کے درخت کو پکڑ اور اس کو ذرا زور سے ہلاؤ، وہ تازہ کھجور گرائے گا، اس کو تھوڑا کھاؤ، اور دیکھو تمہارے پاؤں کے پاس ایک چشمہ بہ رہا ہے پانی کا، وہاں سے تھوڑا پانی پیو۔ حضرت مریم کہتی ہے اللہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے، یہ کھجور کا درخت تو سوکھا ہے، اس میں تو پتے بھی نہیں لگے گا، یہ تو اوپر سے پھوٹ کے گرا ہوا ہے، اس میں تنا تنا کرا ہے۔ اللہ نے کہا میری پیاری بندی اس درخت کو پکڑ کے ہلانا تیرا کام، اس سے تازہ کھجوریں گرانا میرا کام۔ قرآن کی آیتیں پڑھو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم کے اندر فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم کے اندر فرمایا کہ اے مریم ذرا اس درخت کو تنے کو پکڑو اور ہلاؤ، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی اور اسے کھاؤ اور اس پانی کو ذرا پیو۔ وقرنی عینا، اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اور اپنے مولود بچے کو دیکھ کر کے آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اور جب تمہاری قوم کے لوگ آ جائے اور کہے مریم تو نے یہ کیا تو ان سے کہنا کہ میرا روزہ ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، اور اگر وہ کہے کہ نہیں یہ کیا روزہ ہے ذرا بتاؤ تو یہ کیسے ہوا، تو کہنا کہ اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ تو وہ قوم کہے گی کہ او مریم کیا یہ مذاق ہے، یہ ایک دن کا بچہ کیسا بولے گا؟ جیسے ان لوگوں نے کہا کہ اے مریم ایک دن کا بچہ بھی کہیں بولتا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے یہ انگلی اللہ کی طرف آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا قال
إني عبد الله آتاني الكتاب ولم يجعلني نبيا. کہا کہ اے لوگوں، اے موسیٰ کے یہودیوں، مجھے اللہ نے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے. آتانی الکتاب، اور ایک کتاب بھی دیا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور کہا اس کتاب کے ذریعے سے میں تمہیں نماز بھی پڑھواؤں گا اور تمہارے سے زکوٰۃ بھی وصول کروں گا. میرے حال یہ واقعہ قرآن کے اندر پورا موجود ہے. اس بیت النحل کے اندر بھی اللہ کے نبی گئے جہاں آج فلسطین کے معصوم بچے گوشت کا ٹکڑے پڑ کر کے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اور اس جگہ کو نہیں چھوڑ رہے. وہ وہی جگہ ہے. تو میرے بھائیوں، آج بھی اس جگہ پر وہ چشمہ جاری ہے جہاں پر حضرت مریم نے پانی پیا تھا، اور وہ کھجور کا درخت کی جگہ بھی موجود ہے. اس جگہ پر بھی میرے آقا نے نماز ادا کی. دو رکعت نفل. وہاں سے آگے بڑھے تو آپ بیت المقدس پہنچے. بازو میں بیت المقدس پہنچے. بیت المقدس میں دیکھا تو مسجد کچا بھری پورے تقریباً 7 لاکھ انبیاء موجود ہیں. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء و رسول وہاں پر جمع ہیں، اور سب آج سوچ رہے ہیں کہ شاید امامت کا مقام آج مجھے ملے گا. محفل اتنی پاکیزہ ہے. حضرت ابراہیم سوچے کہ آج میں ابو الانبیاء ہوں. 4000 سے زیادہ نبی میرے نسل میں پیدا کیا اللہ نے. آج امامت کا شرف مجھے ملے گا. حضرت آدم سوچ رہے ہیں کہ میں انسانوں کے سب سے پہلا باپ ہوں. میرے باپ ہی یہ سارے ہیں، اس لیے آج امامت کا منصب مجھے ملے گا. حضرت موسیٰ کلیم کو خیال آیا کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والا میں ہوں، آج مجھے امامت کا مقام ملے گا. حضرت عیسیٰ نے سوچا میں اللہ کا بلا واسطہ روح اللہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنے روح قرار دیا ہے، آج یہ مقام مجھے میسر ہوگا. مگر حضرت جبرائیل بہرحال اشارہ ہو رہا ہے کہ وقت ہو چکا ہے، مگر ادھر سامنے کی گھڑیاں بتا رہی ہیں کہ ابھی وقت باقی ہے. بہرحال اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ یہ سفر ہمارا اگلا جمعہ بھی جاری رہے گا. آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت ہم سب کو نصیب ہو، اور ہم سنت کو سنت سمجھ پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ نبی پر درود بھیجیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.